बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 22 मार्च है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। वर्ष खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को वार्निंग देकर ये कह रहे हैं कि अगर आपने आबनाए हुर्मुज़ को ना खोला तो ईरान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस वार्निंग के अंदर उन्होंने पावर प्लांट्स को टारगेट करने का इशारा दिया, या तो आबनाए हुर्मुज़ को खोल दो या फिर एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। वर्ष पिछले 22 दिनों में दुनिया ने यह देख लिया है कि दुनिया की सुपर पावर, सबसे बड़ा आर्सेनल, सबसे ताकतवर बहरी बेड़ा ईरान को मजबूर नहीं कर सका कि एक मर्जी की डील ये टेबल से लेकर उठें और ईरान को मजबूर कर सकें कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करे, अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का एक्सेस दे सके और हथियार डाल दे। आज 22 दिन से ये जंग मुसलसल जारी है। एक हमला होता है, उसका उसी तरह और उससे मजबूत जवाब जो है वो ईरान की तरफ से आपको देखने को मिलता है। इन्होंने ईरान के न्यूक्लियर जो साइट से उसके ऊपर हमला किया। हमने फिर उसी तरह का एक हमला इसराइल के अंदर भी होते हुए देखा कि तुम अगर हमारी किसी सिविल साइट पे हमला करोगे तो फिर हम तुम्हारे लोगों को निशाना बनाएंगे, तुम हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करोगे तो फिर तुम्हारा भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बच नहीं सकेगा। यानी आंख के बदले आंख का जो ऐलान किया गया था बदला लेने का, उसी तरह ये कार्रवाइयाँ विदन तलबीब और यूएस जो बेसिस है मिडिल ईस्ट में उनके ऊपर आपको होती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, पिछले 22 दिनों में 81,000 सिविल साइट्स को टारगेट किया गया। 3,000 के लगभग जो ईरान है, ईरानी हमारे भाई वो शहीद हो चुके हैं। हज़ारों की तादाद में इस वक्त ज़ख्मी हैं। स्कूल को टारगेट किया गया। इस जो शहादत की जो लिस्ट है, इसमें आपको 5 साल के बच्चे भी मिलेंगे और आपको 80 साल के बुजुर्ग भी मिलेंगे। पूरी ईरानी कौम इस वक्त शहादत दे रही है। आपने रजीम चेंज करके देख लिया, आपने रजीम को शहीद करके देख लिया। आपका ये ख्याल था कि रजीम जो आयतुल्ला खामनाई की शक्ल में मौजूद है ये सिर्फ एक फर्द वाहिद की रजीम है, लेकिन ये एक सिस्टम था जिसका तोड़ आपके पास मौजूद नहीं है। आज जो आपने 48 घंटे की वार्निंग जारी की, इन 48 घंटों का अभी वक्त पूरा नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने तल अवीव के अंदर एक ऐसी कार्रवाई की कि नेतन्याहू को टीवी पर आकर ये कहना पड़ा कि हम इस वक्त मुश्किल में हैं और दुनिया हमारी मदद करे। अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के हवाले से दुनिया से अपील नहीं कर रहा, बल्कि नेतन्याहू भी अब आपको भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है कि दुनिया हमारी मदद करे और हम ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दोस्तों, ये वो तमाम चीज़ें थी जो डोनाल्ड ट्रंप और उसके इत्तेहादियों और नेतन्याहू ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। इनका ये ख्याल था कि 5 से 6 दिन के अंदर अंदर हम अपने अहदाफ को मुकम्मल करेंगे और फिर एक नया ईरान होगा और हमारा ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है हम इसे पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। नेतन्याहू के लिए इस जंग के अंदर ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक वॉर ट्रॉफी थी जो उसे शायद मिल नहीं सकी, और अब उसका पॉलिटिकल करियर भी जो है वो दांव पर लग गया। और रिपब्लिकन्स, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का नहीं, पूरे रिपब्लिकन्स एज अ पार्टी, आपको ये इनका पूरा फ्यूचर जो है इस वक्त स्टेक पे नजर आ रहा है। दोस्तों, ईरान के अंदर से जो कार्रवाइयाँ करने का ऐलान किया गया है नेतन्याहू, उनकी बेसिस इसराइल और अमेरिका के खिलाफ, इसका नतीजा तो हमें तल अवीव के अंदर देख लिया कि नेतन्याहू को आकर टीवी पर ये दुनिया से मदद मांगनी पड़ी। लेकिन जो अमेरिका के अंदर इस वक्त फौजें उतारने के हवाले से सर्वे किए जा रहे हैं वो हमें क्या बताते हैं। नेतन्याहू एक फौजी कार्रवाई के लिए तैयार बैठा है और वो ईरान के अंदर फौज भेजने के हवाले से भी ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहा है, लेकिन उसे डोनाल्ड ट्रंप की हाँ और ना के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। ट्रंप ईरान में बड़े ज़मीनी हमले का हुक्म दें। 65% जो अमरीकी हैं उनका ये ख्याल है। एक सर्वे सामने आया खबर एजेंसी के मुताबिक, 17 से 19 मार्च तक किए गए सर्वे के मुताबिक नतीजे सामने आए। सर्वे के मुताबिक 65% अमरीकियों का ख्याल है कि अमरीकी सदर ईरान में बड़े ज़मीनी हमले का हुक्म देंगे। सर्वे में सिर्फ 7% और अमरीकी ईरान में बड़े ज़मीनी कार्रवाई की हमायत में है। 55% अमरीकियों ने ज़मीनी कार्रवाई की मुकम्मल मुखालफत की और 34% अमरीकियों ने ईरान में स्पेशल फोर्सेस की तैनात की हमायत की। यानी 55% जो आपके अमेरिकन हैं वो ये समझते हैं कि ईरान के अंदर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ सर्वे के मुताबिक 59% अमरीकी ईरान में जंग के खिलाफ हैं। पूरा अमरीका नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गया। ईरान ने ना सिर्फ बेसिस को टारगेट किया
तलबीब को टारगेट किया, अमेरिकन को टारगेट किया, इनके जहाज़ों को टारगेट किया, बल्कि इनके पॉलिटिकल करियर को भी दांव पर लगा दिया। और जितना सियासी नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग के तनाजुर में पहुंचा है, शायद इससे पहले किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को इतना नुकसान नहीं पहुंचा होगा। और ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का करियर अब ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि रिपब्लिकन्स का फ्यूचर भी अब दांव पर लग गया। आप इमेजिन करें कि 65% अमेरिकन अगर ये कहें कि रिपब्लिकन्स और डोनाल्ड ट्रंप की गलती थी कि ईरान जंग का आगाज़ करना, हमें कोई ख़तरा नहीं था, आपके अपने लोग जब आपको छोड़कर जा रहे हों, तो ये एक तरह से पैगाम है कि आने वाला कल जो है वो रिपब्लिकन्स का नहीं बल्कि डेमोक्रेट्स भी आज खुश हो रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की एक गलती ने रिपब्लिकन्स का आने वाले कई सालों तक जो है फ्यूचर दांव पे लगा दिया। अब अमेरिकन इनके साथ खड़े नहीं होंगे और अगला इलेक्शन रिपब्लिकन्स जो है वो भूल जाएं। तो 65% का नंबर ना एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और ये अमेरिकन ने अपनी राय का इजहार कर दिया इलेक्शन से पहले ही। इलेक्शन के नताइज अब हमें देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ नेतन्याहू का सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम जिसमें उसका ये कहना कि आज की शाम बहुत ज़्यादा उदास है, एक वाज़े पैगाम है कि नेतन्याहू, उसके इत्तेहादी अमेरिका और ये दोनों दोस्त जो हैं वो कितने परेशान बैठे हुए हैं, उनके पास इसराइल के ऊपर जो तलबीब पर हमले हो रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि इंतहाई मुश्किल शाम के बावजूद दुश्मनों पर हमले जारी रखे हुए हैं, ये हमारे मुस्तकबिल की जंग है। और दमूना और उराद पर ईरान के होलनाक हमलों के बाद इसराइल के तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई है। 2 दिन के लिए इतवार और पीर को तमाम जो स्कूल्स हैं और तालीमी इदारे बंद रहेंगे और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि इन हमलों में जो दमूना और उराद में जो तबाही मचाई है बैलिस्टिक मिसाइल्स ने, 6 अफराद के हलाक और 150 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। ये जो 150 का नंबर है इसमें से अक्सर सीरियस इंजरीज़ हैं और उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। दोस्तों, हफ्ते को ईरान ने नतंज़ में अपनी जोड़ी तनसीबात पर अमरीका और इसराइल हमले के जवाब में इसराइली एटमी मरकज़ दमूना पर यके बाद दीगरे 2 हमले किए, 51 अफराद ज़ख्मी हुए। इसके अलावा जनूबी इसराइल के शहर उराद पर भी ईरानी मिसाइलों ने बारिश की और इसराइली मीडिया ने उराद पर ईरानी हमले में 6 इसराइलियों की हलाकत और 100 से ज़्यादा ज़ख्मियों की तस्दीक जो है वो कर दी है। देखेंगे जो ईरान का जो आर्सेनल है ना, वो हर गुजरते दिन के साथ आपको एक सरप्राइज़ दे रहा है। वो सरप्राइज़ क्या है? इब्तिदा में आपने देखा होगा कि तकरीबन 300 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल पहले दिन जो है वो लॉन्च किए गए, फिर इसके साथ साथ इनकी तादाद कम होती जा रही थी। जिस तरह ही आयतुल्लाह खामनेई की शहादत का दिन आया, उसके बाद इन हमलों में तेज़ी आ जाती है और अब स्ट्रेटेजिकली इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपसे कुछ ही देर पहले जो ईरान के पासाने इनकलाब के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि हमने पिछले 3 हफ्तों में इनको ऑब्ज़र्व किया है कि हमले कहाँ कहाँ से हो रहे हैं और अब हम स्ट्रेटेजिकली इन हमलों का मुशाहिदा भी कर रहे हैं और इनको टारगेट भी कर रहे हैं। और अब 3 हफ्तों की तैयारी हमारी ये है कि हम चुन चुन कर इन अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जो हमने पिछले 3 दिनों के अंदर मार्क किए हैं। अब आपको क्लस्टर मिसाइल जो है वो भी इस्तेमाल होते हुए नजर आ रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी खास हदफ को टारगेट करता है। इसराइल का ये कहना है कि पिछले 22 दिनों में हमने तकरीबन कोई 92% जो मिसाइल थे बैलिस्टिक मिसाइल इनको इंटरसेप्ट किया। गो के दावे झूठे हैं क्योंकि तलबीब आपको एक डिफरेंट किस्म की पिक्चर पेश करता है। और ये जो 400 बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा, ये झूठ पर मबनी है। अगर ये सच्चा होता तो हमें तलबीब के अंदर इतनी ज़बरदस्त किस्म की सेंसरशिप नज़र ना आती। रिपोर्टर्स को पकड़ लिया जाता है, उनके मोबाइल तोड़ दिए जाते हैं, वीडियोस को डिलीट करवाया जाता है। पूरी एक एडवाइजरी इंटरनेशनल मीडिया को जारी की गई कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, और रेस्क्यू कार्रवाइयों को दिखाया जाए नहीं दिखाया जाए। आसमान पर जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं इनको भी नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पे आपको हज़ारों की तादाद में वीडियोस मिलेंगी जो इस बात का ऐलान कर रहा है, ये पूरा मंजरनामा कि ईरान ने इनके घर में घुसकर इनको मारा है। तुम 48 घंटे की ये जो आप वार्निंग जारी की है, ईरान के ऊपर इसका असर नहीं होगा, बल्कि वहाँ से भी इसका भरपूर तरीके से 48 घंटे पहले ही जवाब जो है वो दे दिया गया है। दोस्तों, अगर ये सच्चे होते ना तो मिडिल ईस्ट के अंदर भी ये जो सेंसरशिप है वो ना होती। बहुत सारे ब्रिटिश जो टूरिस्ट थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी है उनको भी गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तान की हुकूमत को शिकायत भी लिखाई गई। एक सेंसरशिप इन ममालिक के अंदर इसलिए भी नज़र आ रही है ताकि दुनिया और जो इनके इत्तेहादी हैं और फिर इसके साथ साथ जो इनके इन्वेस्टर है उसको बताया जाए कि ईरान के जो दावे हैं इसमें कोई हकीकत नहीं है। और फिर एक बात याद ये भी रखिएगा कि जिनकी बेसिस हैं उनके ऊपर उनकी आवाम का प्रेशर है। जो इन्वेस्टमेंट करके मिडिल ईस्ट में बैठे थे वो इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई, वो भी इनको किसी तरह छुपाना है। और फिर नेतन्याहू अपनी आवाम के सामने जो आज जिस तरह से वो गिड़गिड़ा रहा था और उसने उसे एक बहुत ही तकलीफ दे शाम करार दिया, ये भी एक बड़ी दलील है कि ये बहुत कुछ छुपाना चाहते हैं लेकिन छुपा नहीं पा रहे। अब से कुछ ही देर पहले एक और दावा जो ईरान का सामने आया और ये बड़ा
ایک امپورٹنٹ دعویٰ ہے، اور انہوں نے تو خیر ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایران جب بھی ہٹ کر رہا ہے نا، جس جہاز کو ہٹ کر رہا ہے، جہاں پہ وہ کارروائی کر رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ ویڈیو بھی جاری کر رہا ہے، لیکن جب ان کی باری آتی ہے یہ مکمل طور پہ سینسرشپ آپ کو امپوز کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دعویٰ سر یہ ہے کہ ایران کا جزیرہ ہرمز کے قریب دشمن کے F-15 لڑاکا طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، اور اس کی انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے، پریس ٹی وی نے سر اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ میجر جنرل عبدالحی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا، اور 48 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم ہے اس کے تناظر میں یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ایران مسلح افواج نے تیار کردہ جدید ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اندازوں کو الٹا دے گا۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل عبدالحی کے مطابق ایران کا فوجی نظریہ دفاع سے بدل کر جارحانہ جنگ کا ہو چکا ہے، اور حکمت عملی بھی اس کے مطابق ڈھال لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج نے تیار کردہ جدید ہتھیاروں کے ذریعے دشمن کے اندازوں کو الٹا دیں گے۔ میجر جنرل عبدالحی کے مطابق نوجوان سائنسدانوں کے تیار کردہ جدید ترین ہتھیار پہلے ہی میدان جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں، اور مزید حیران کن اقدامات بھی سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قومی اتحاد اور عوامی حمایت ایران کی طاقت اور مستقبل کی کامیابیوں کے بنیادی عوامی اصولوں پر مبنی ہے، اور یہ وہ عوامل ہیں جنہیں تم کبھی بھی روک نہیں سکتے، اور ان کا کوئی حل تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ ایرانی میزائل مجرم اسرائیل پر گرتے دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ ابو عبیدہ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القاسم بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جارحہ ملک ممالک آزاد ایرانی قوم کا عزم نہیں توڑ سکتے۔ القاسم بریگیڈ کے ترجمان نے مزید کہا کہ نازی صہیونی صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے، اور ہمیں اسی زبان میں ان کو بھرپور طریقے سے جواب دینا ہے۔ دوستو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اور ایسے وقت میں جب ایران کو الٹیمیٹم جاری کیا گیا اور ایران بھرپور طریقے سے کارروائی کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ 22 دنوں کی اس جنگ کے اندر نیتن یاہو اور امریکہ کو شاید یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارا مقابلہ ایران ایک ایسی قوم کے ساتھ ہے جسے ہم اپنی ٹرمز کے اوپر نہ ڈھال سکتے ہیں اور نہ ہی جھکا سکتے ہیں۔ اور پھر جہاں پر نیتن یاہو، آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح دنیا سے اپیل کر رہا ہے اور مدد کی اس نے بات کی ہے کہ آپ نے ہرمز کو کھلوانے میں ہمارا ساتھ دو، اور جس طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ جیسا یہ حملہ تھا تل ابیب کے اوپر، اس میں لوگوں کا بچ جانا ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ وہیں پر ایرانی پاسداران انقلاب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا، اور انہوں نے اب سیاسی اہداف کو ٹارگٹ کرنے کا ایک اشارہ دے دیا ہے اور دھمکی دی ہے۔ 48 گھنٹے سے پہلے آپ تو کارروائی کرنے جا رہے تھے، لیکن دوسری طرف سے تابڑ توڑ بیانات بھی آپ کو سننے کو ملیں گے، اور پھر کارروائی کا بھی ایک طرح سے اشارہ جو وہ دے دیا گیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس یونٹ نے ایکس کے اوپر ایک پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ خطے سے باہر اہداف کو نشانہ بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ پیغام میں واضح کیا گیا کہ یہ پاور پلانٹس کے خلاف دھمکیوں کے جواب میں تکنیکی اور سیاسی اہداف کے ریڈ ٹارگٹ بینک کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارروائی 48 گھنٹے سے بھی پہلے کی جا سکتی ہے، اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم جو تھا اس کے تناظر میں یہ دھمکیاں دی گئیں۔ اب دوسری جو چیز تھی، اور اسرائیلی فوج نے جو رپورٹ کیا، یہ بھی تھوڑی دیر پہلے کی ڈیولپنگ سٹوری ہے، بتائی جاتا ہے کہ ایران کی جانب سے مزید میزائل داغے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ سے جاری ایک پیغام میں دعویٰ کیا کہ ایران سے اسرائیل کی طرف مزید میزائل لانچ کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق وہ میزائلوں کو مار گرانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اور متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو موبائل فونز پر احتیاطی الرٹ بھی بھیج دیا گیا ہے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے IRIB نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے میزائل حملوں کی ایک نئی لہر شروع کر دی ہے، اور دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے مطابق اتوار کو ایران سے داغے گئے 4 بیلسٹک میزائل اور 25 ڈرونز جو ہیں وہ مارے گئے۔ ابھی ہو یہ رہا ہے کہ جب یہ سعودی عرب کی فضائی حدود سے گزرتے ہیں یا پھر کسی اور مڈل ایسٹ کے ملک کی طرف جب ان کا رخ ہوتا ہے، تو اس کو وہیں پر انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ایران کا تل ابیب کے اوپر اٹیک کرنا صرف یہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرنا نہیں ہے، راستے میں لیئرز آپ دیکھیں کتنی ہیں۔ آئرن ڈوم سے پہلے ہی آپ کو مڈل ایسٹ سے گزر کر جانا ہے، اور راستے میں جتنے بھی آپ کے مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل کی طرف بڑھتے ہوئے ان بیلسٹک میزائل کو روکتے ہیں۔ یہی تو ساری جنگ ہے، یہی ساری لڑائی ہے کہ تم اپنی بیسز کو استعمال کرتے ہو، تم اپنی بیسز کو ایران کے خلاف استعمال کروا رہے ہو، تو پھر تمہارے ملک کو بھی ہم ایک طرح سے ٹارگٹ کی لسٹ میں شامل کریں گے۔ اب اگر آپ دیکھیں نا تو سعودی عرب نے ایران کے جتنا بھی سفارت خانے کے عملے کو وہاں سے نکلنے کے لیے 24 گھنٹے کا ایک سٹیٹمنٹ اور ایک وارننگ جاری کی ہے، اور نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں آپ سعودی عرب کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور ناپسندیدہ شخصیات قرار دے دیا ہے۔ تو یہ سب کچھ نیتن یاہو کے اس گریٹر پلان کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑاؤ، اور آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمان کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ اگر آج سارا مڈل ایسٹ اکٹھا ہو کے ایران کے ساتھ کھڑا ہو جائے along with پاکستان، ٹرکی، جو 4 ممالک اب اتحاد بنانے کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ اتحاد ایران کے ساتھ مل کر بنا لیا جاتا
تو ویسٹ کبھی بھی جرت نہیں کرے گا کہ وہ کسی بھی مسلم ممالک کو اس طرح سے تنگ کرے اور مسلم ممالک دوسرے کی مدد کریں. آپ ویسٹ کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ آئی ایم ایف سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ اگر مسلم دنیا ایک دوسرے کا خیال شروع کر دے تو پوری دنیا میں اسلامک اسٹیٹ کا ایک نیا کانسیپٹ سامنے آئے گا اور آپ کو ویسٹ کی طرف پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹیکنالوجی ٹرکی ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، مڈل ایسٹ کا پیسہ ہو، مڈل ایسٹ کی ساری انویسٹمنٹ اگر مسلم دنیا پہ خرچ ہو تو آج یہ ایک بہت بڑی طاقت ہم بن سکتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ سعودی عرب ہے، ٹرکی ہے، باقی جتنے بھی آپ کے ممالک خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں ہیں، وہ اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں اور مسلم دنیا آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گا. اور پھر یہ جو 48 آورز کی دھمکی ہے نا، اس میں آپ ایک چیز یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ایران نے کبھی نہ صرف کھوکھلی دھمکیوں سے کام نہیں چلایا اور کر کے دکھایا ہے. اور اب ایک اور جواب بھی آ گیا ہے. اسپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے محمد باقر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا تو تہران خلیجی خطے میں اہم انفراسٹرکچر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا. اور اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایرانی پاور پلانٹس پر حملوں کی صورت میں خطے میں موجود تیل اور توانائی کی تنصیبات کو جائز اہداف تصور کیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ ایسی صورت میں طویل مدت کے لیے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. اور اس سے پہلے جو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم جاری کیا گیا ہے اس کے تناظر میں یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی. اب دنیا میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن کو جو انٹرنیشنل تجزیہ کار ہیں یا خاص طور پہ ایسے لوگ جو امریکہ میں کافی عرصے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس کے فیصلوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اب وہاں پر کیا ایک تجزیہ کیا جا رہا ہے. ایک امپورٹنٹ آبزرویشن یہ سامنے آئی کہ ایران جنگ کے حوالے سے ٹرمپ ایک دوراہے پر کھڑے ہیں اور امریکہ کے پاس مشکل آپشنز ہیں. ایران کے خلاف جو کارروائی کی گئی، ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس آپشنز اب ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں. صدر ٹرمپ کے اکثر بیانات زمینی حقائق سے متصادم نظر آئے. انہوں نے کہا کچھ کیا کچھ. ٹرمپ کہتے ہیں کہ جنگ کافی حد تک مکمل ہو چکی، لیکن امریکی زمینی افواج بشمول میرین یونٹ خطے میں پہنچ رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا تضاد آپ کو نظر آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے اندر. اگر جنگ واقعی ختم ہو گئی اور تم نے اپنے اہداف جو ہے مکمل کر لیے تو پھر اس جنگ سے نکلتے کیوں نہیں ہو؟ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ اس جنگ کو سمیٹ رہے ہیں، لیکن ایرانی اہداف پر امریکی اور اسرائیلی بمباری اور میزائل حملے مسلسل جاری ہیں. ایران کی فوج کو ختم کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ڈرون اور میزائل اب بھی خطے میں اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ اہداف ڈیاگو گارشیا میں امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ اڈے تک پھیل چکے ہیں. اچھا، یہ دعویٰ جو تھا نا ان کا، یہ دعویٰ تھا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور ایران نے اس کو انکار کر دیا ہے اور کہا کہ یہ پراکسی وار ہے اور ہمارا ڈیاگو گارشیا کے اوپر کسی قسم کا یہ جو میزائل حملہ ہم نے نہیں کیا. دیکھیں یہ پراکسی وار تو کافی عرصے سے جاری ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس حملے کی حقیقت کو دنیا کے سامنے کون لے کر آتا ہے. F-35 لڑاکا طیارہ جو گرایا گیا، جس کو نقصان کم از کم ضرور پہنچا ہے، اس حد تک تو ویڈیو جاری ہوئی ہے اور اسے تسلیم بھی سینٹکام کی طرف سے کیا گیا. اگر اس کی چائنیز انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے تو یقیناً اس حملے کی بھی چائنیز انویسٹیگیشن یا روسی انویسٹیگیشن جو ہے وہ سامنے آئے گی، جس میں پتہ چلے گا کہ یہ پراکسی حملہ کس کی طرف سے کیا گیا. دیکھیں ایران ڈرپھوک نہیں ہے، ایران ڈرتا نہیں ہے کسی سے. ایران اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو اور پورے مڈل ایسٹ کو اگر اس نے آگے لگایا ہوا ہے تو وہ یہ تسلیم کر سکتا تھا نا کہ ہاں ہم نے ڈیاگو گارشیا کے اوپر حملہ کیا اور جاؤ جو کرنا کر لو. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے حملہ نہیں کیا، ہماری جو رینج ہے وہ 2500 کلومیٹر تک ہے اور یہ تقریباً کوئی 4000 کلومیٹر بنتی ہے اور یہ ایران کے خلاف ایک سازش ہے. دوستو، ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر آبنائے ہرمز نہ کھلی تو ایران کے پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا جائے گا. لیکن محض ایک روز پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ ایران میں اپنے اہداف مکمل کرنے کے بہت قریب ہے. دوستو، جتنے یو ٹرنز ڈونلڈ ٹرمپ نے ان 22 دنوں میں لیے نا، ان کی پوری سیاسی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں امریکنز کی، اتنے آپ کو یو ٹرنز ان کے تمام صدور نے نہیں لیے ہوں گے جتنے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان 22 دنوں میں لے لیے. تو ایک کھلا تضاد ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں میں آپ کو ملے گا. ایران سے متعلق ان کے اہداف میں اس کی فوج اور دفاعی ڈھانچے کو تباہ کرنا اور اس کی جوہری تنصیبات کو نکارہ بنانا تھا، اور اس کا مقصد امریکہ کے خلیج میں اتحادیوں کا تحفظ بھی تھا. اس میں آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کا ہدف شامل نہیں تھا، جس کے بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ذمہ داری دیگر ممالک کی ہونی چاہیے جو خلیج سے تیل کی برآمدات پر انحصار کرتے ہیں. صدر ٹرمپ کی حالیہ ٹروتھ سوشل کی پوسٹ میں ایرانی رجیم کی تبدیلی کی بھی بات نہیں کی جا رہی اور نہ ہی ہتھیار ڈالنے کا ذکر کیا جا رہا ہے. حالانکہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں صدر ٹرمپ بار بار اس بات پر اصرار کرتے رہے. ٹرمپ کے جنگ سے متعلق تازہ اہداف میں یہ ممکن ہے کہ امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے بغیر ہی اس جنگ سے نکل سکتا ہے. ایران کی تیل کی برآمدات ابھی جاری ہیں اور آبنائے ہرمز پر کسی حد تک اس کا کنٹرول بھی برقرار ہے. بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تقریباً کوئی $20 لاکھ تک جو ہے وہ ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے، اور اب اس میں کتنی صداقت ہے، یہ 2 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے یا پھر $20,000 ہے،
اس کی بھی خیر کنفرمیشن جو ہے وہ ہو جائے گی، لیکن انڈیپینڈنٹ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ اب ایران اگر پیسہ وصول کر رہا ہے تو کرے جی، بالکل، جتنا ان کا نقصان ہو چکا ہے اسے یہ پیسہ ہر اس ملک سے وصول کرنا چاہیے جو اس جنگ کے اندر شامل ہے۔ صرف ایک ہفتے پہلے امریکی میڈیا نے بتایا کہ تقریباً 2500 امریکی فوجی بحری اور جنگی جہاز جاپان سے مشرق وسطیٰ کے لیے روانہ کیے گئے۔ اس ہجوم کی ایک اور میرین فورس حال ہی میں کیلیفورنیا میں اپنے اڈے سے روانہ ہوئی اور اپریل کے وسط میں اس کی آمد وہاں پہ متوقع ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے خار جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے۔ یہ ایران کی تیل برآمدات کا سب سے بڑا ٹرمینل ہے۔ ایسا کرنے سے ایرانی تیل کی ترسیل کو منقطع کیا جا سکتا ہے اور یہ انتہائی ضروری محصولات سے محروم ہو سکتا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اس کے ذریعے ایران کو کٹیں تیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ، اور دوستو، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پورے سیاسی کیریئر کی سب سے بڑی غلطی ہوگی اگر اس نے اس جزیرے پر اپنے فوجیوں کو اتارا۔ دیکھیں یہ کہ جزیرہ، وہاں پہ پہلے ہی آپ کو تیل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ملے گا، اور اگر ایک بیلسٹک میزائل وہاں پر گرایا جاتا ہے تو یہ تمام فوجی جتنے بھی آپ اتاریں گے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ خیال یہ ہے کہ وہ اپنے اثاثوں پر کیوں حملہ کریں گے، اور ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اس کو سیکیور کر لیا تو آپ کے پاس بیک اپ پلان کیا ہے، کس طرح سے اپنے فوجیوں کو بچائیں گے؟ آپ کا وہ ڈیفنس سسٹم جو مڈل ایسٹ کے اندر ہر ملک کے اندر موجود تھا وہ بچا نہیں سکا وہاں کی عوام کو اور ان ٹارگٹس کو۔ تو ایک جزیرے پر اگر آپ پہنچ گئے، وہاں پہ ہاتھ تو نہیں لگانا، اپنے جا کر ہاتھ لگا کر واپس آنا والا معاملہ تو نہیں ہے، بلکہ آپ کو وہاں پہ سٹے کرنا پڑے گا۔ آپ کس طرح سے اپنا ڈیفنس سسٹم وہاں پہ بنائیں گے، ان فوجیوں کو کیسے اتارا جائے گا، کیسے بچایا جائے گا؟ چلیں اتار بھی آپ نے لیا تو کیا ایران اپنے جزیرے پر کارروائی نہیں کر سکتا؟ پہلے تو آپ کو اتارنے دیا نہیں جائے گا۔ اگر فوجی وہاں پہ پہنچنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو پھر ایک طرح سے ایک بہت بڑا ہلاکتوں کا نمبر ہے۔ آپ کے جتنے فوجی ابھی تک زخمی ہوئے ان کے نمبرز تو آپ دنیا سے شیئر نہیں کر رہے، اور جو لوگ اس میں ہلاک ہو گئے وہ بھی اوبویسلی آپ نے اپنے امریکنز جو ووٹر ہے اس کو جواب اس کا دینا ہے۔ تو اگر جزیرے پر ان فوجیوں کو اتارا گیا تو بہت بڑی ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ایڈوائزرز ہیں وہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے، اہداف ہم نے حاصل کر لیا، ہم نکل آئیں۔ لیکن پرابلم اس میں یہ آ جاتی ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں ان کا بھی پریشر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ہے، اور وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ کریں، ایران کی صلاحیت کو ختم کیا جائے، کیونکہ ایران آنے والے دنوں کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ اگر آپ اب نکل گئے تو ہم کس طرح سے اپنا دفاع کریں گے؟ لیکن ان ممالک کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی بیسس کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے وہ امریکن بیسس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ اگر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس اتحاد کی وجہ سے، اور ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ اس اتحاد سے ایگزٹ کرو، تو ہم تمہیں کسی صورت بھی جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کریں گے، اور تم ہمارے بھائی ہو۔ اگر آپ جو ان کے ایرانی صدر ہیں ان کی اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے بڑا واضح کیا تھا، اور اپنے ہمسائے ممالک کے نام ایک پیغام میں مسعود پشیان نے کہا تھا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا آپ سے کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں، اور ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ کی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایرانی صدر نے اسلامی ممالک اور ہمسایہ ممالک کے نام پیغام میں کہا کہ ہمارے درمیان اختلافات سے صرف صہیونی ریاست فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہم عید الفطر کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں طاقت اور اتحاد عطا فرمائے تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں، یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی، ہم دفاعی اقدامات کر رہے ہیں، جب تک ضروری ہوگا ہم اپنی حفاظت کریں گے۔ دیکھیں آپ کو نا ہر بیان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ تو سر مسلمان قوم اور کیسی ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے نا، وہ ان لوگوں کو بھی جگا رہی ہے کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، صہیونی طاقتوں کے ہاتھوں میں مت کھلو، اور یہ جنگ تمہاری نہیں ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جب بھی کوئی میزائل اسرائیل کی طرف اسے بھیجا جاتا ہے نا تو راستے میں ان کو روکنے کے لیے انہی بیسس سے انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے، تو پھر آٹومیٹکلی جو ان کا بیلسٹک میزائل پروگرام ہے وہ ان حملوں کی زد میں آ جاتا ہے، اور پھر اسے ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان بیسس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جہاں سے انٹرسیپٹرز کی مدد سے بیلسٹک میزائل کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ہم اسرائیل کو بچا لیں۔ یہ مختلف لیئرز اینڈ ڈیفنس کی جس کو ایران جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔